کردار بھی ایک نہ ہو۔ آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، آپ بازار میں ہیں، آپ کچھ بیچ رہے ہیں، آپ کچھ خرید رہے ہیں، آپ باپ ہیں، آپ بیٹا ہیں، آپ خاوند ہیں، آپ داماد ہیں۔ بس حضرت ہمیں یاد ہو کہ میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کے دکھانے سے میرے نبی بھی دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ضرورت اس صبر کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کردار بڑا کمزور ہے، کیونکہ یہ ماں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یار غار یار مزار ہے۔ قربان جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری کوشش رہی کہ میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں، لیکن آپ فرماتے ہیں پھر وہ وقت آیا جب سبقت تو بہت پیچھے رہ گئی، مجھے بھی کہنا پڑ گیا کاش میں عمر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا، کاش ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں نا ایک اماں جی رہتی تھی جو نابینا تھی، ان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، اندھی تھی وہ، اور ان کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی۔ آپ نے یہاں دیکھا نا حضرت جی، جیسے جیسے پیسہ آتا ہے تو ہم بدلتے جاتے ہیں، پرانے یار چھوڑ دیتے ہیں، غریب رشتہ داروں کے گھر جائیں گے نہیں، ان کو بلائیں گے نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں سارے زمانے کے پیسے والے ایک طرف، صدیق اکبر ایک طرف حضرت ہیں۔ جو شان اللہ نے، اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کو دی وہ کسے میسر ہے؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ لیکن حضرت ذرا دیکھو رنگ ان لوگوں کے، اسی لیے تو کہتے ہیں حضرت جی یہ نشانی ہے کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے اس کی ٹانیاں جھکی ہوتی ہیں حضرت، لیکن کیا ہے اسی جو ہوتے جانے ہیں، اسی تو آکڑتے جانے ہیں حضرت۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے اس کی خدمت کی ذمہ داری خود پہ لے رکھی تھی حضرت۔ ٹھیک ہے، روز جا کے وہاں جو ہے نا وہ تازہ پانی بھرتے، اس کے گھر جھاڑو دیتے، ٹھیک ہے جی، آٹا گوندتے، سالن بناتے، اس اماں کو کھلا کے نا مدینہ پاک واپس لوٹ آتے۔ جب کہیں جاتے نا کسی جہاد پہ تشریف، حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے جاتے تو پھر کیا کرتے، پھر کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں، اب یہ ڈیوٹی تو نہیں کرنی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص کی ڈیوٹی لگا رہے تھے کہ بھائی تو نے آج مجھے کہیں جانا پڑ گیا ہے، تو نے ذرا جا کے اماں جی کی اس طرح خدمت کرنی ہے۔ اب فرماتے میں نے سن لیا، آپ تو چلے گئے ڈیوٹی لگا کے، کہتے جس شخص کی ڈیوٹی لگائی نا میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بھائی تو نے نہیں جانا، آج میں جاؤں گا۔ اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس طرح خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کیا اٹھیں گے، خدمت تو آج ہی ہوئی ہے۔ اب فرماتے میں چلا گیا آہستہ آواز میں السلام علیکم کا، تاکہ پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے، جب پوچھیں گی نا خوش ہو کے پھر میں بتاؤں گا کہ میں عمر ہوں۔ اب فرماتے پہلے جا کے میں نے جھاڑو نکالا، صفائی کی سارے گھر کی، تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، آٹے کو سائڈ پہ رکھا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کو اٹھایا، روٹی کا نوالا توڑا، اس کو سالن میں ڈبویا، اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ کھا لیں۔ اب فرماتے جیسے ہی نوالا اماں جی کے ہونٹوں سے لگا نا تو اماں جی آگے سے پوچھتی ہیں آج ابو بکر نہیں آئے ہیں؟ آج ابو بکر نہیں آئے؟ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، بھائی اس کے لیے تو معروف ہے کہ یہ نبی ہے، لیکن اس کو تو نظر آتا ہے، کیونکہ اس کو اگر نظر نہیں آتا تو پھر اس کو کس طرح پتا کہ ابو بکر نہیں آئے؟ اب فرماتے یہ سوال میں نے اس سے بھی کیا، میں نے کہا اماں جی تم تے نظر آندا ہے؟ اب فرماتے وہ آگے سے کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ اب فرماتے میں نے پوچھا پھر کس طرح پتہ چل گیا ابو بکر نہیں آئے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ کہتی آنے والے جب حضرت ابو بکر آتے ہیں نا تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں، کیونکہ میں تو چبا ہی نہیں سکتی ہے، اس کو نرم کرتے ہیں، جب وہ نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں نگل جاتی۔ آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی آج ابو بکر نہیں آئے ہیں۔ سچ بتانا حضرت،
ہمیں یہ رنگ ہے. بیگانی تو بیگانی حضرت، اپنوں کے لیے ہمارے پاس یہ رنگ نہیں ہے. لڑے ہوئے ہم ایک دوسرے سے، بھائی سے لڑے ہیں، بہن سے لڑے ہیں، محلے داروں سے لڑے ہیں، دکاندار سے لڑے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ؟ ہم کس سمت نکل گئے حضرت؟ اس لیے حضرت جی حاضری لگوانی تھی، پتر کردار کے غازی بنو. مجھے بات یاد رکھنا حضرت جی، سارے زمانے دے پیر رل جائیں تے میرے محبوب دے پیروں دی دھوڑ بھی نہیں پہنچتے ہیں. وہ گرد دور بول گیا، وہ گرد جس نے محبوب کے پیروں کے بوسے لیے اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تو جو مرضی آپ کر لو. حضور نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا. آج ہر بندے کو اٹھا کے پوچھ لو، سارے کہیں گے میرے تو جادو کیتا ہے کسی نے جادو نہیں کیا حضرت آپ پہ، ہم نے خود ہی کر لیا. ہم نے کیا کر لیا ہے؟ ہم نے دروازے بند کر دیے لوگوں پہ. نہیں حضرت، اس کو کھولو حضرت، اس کو کھولو. حضرت امام غزالی، اب میں آپ کو تو نہیں بتا سکتا اور علماء سے کوئی چھپا نہیں ہے کہ امام غزالی کیا چیز ہے. روز تو نہیں امام غزالی مائیں پیدا کرتی ہیں. کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے ہو جاندے ہنس جنا دا نام ہے. یہ تو کبھی کبھی آتے ہیں. وہ لکھا ہے کہ جب حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گئے نا، تو بعد از وصال کسی کو خواب میں ملے. اس نے عرض کی حضور کی بنی؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مینوں معاف کر چھڑے. عرض کی تھی حضور کس عمل دی وجہ نال معافی ملی تاکہ میں بھی کرا؟ آپ فرماتے میں ایک دن بیٹھا لکھ رہا تھا، تو میں نے جو اپنا قلم ہے نا، جو اس کو میں نے دوات میں رکھا، اپنی عبارت پڑھ رہا تھا. تو کہتے ہیں جب دوبارہ قلم کی طرف ہاتھ بڑھایا نا، اس کو دوبارہ لکھنے کے لیے اٹھانا چاہا، تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی مکھی قلم پہ بیٹھی سیاہی چوس رہی ہے. آپ فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں. میں نے کہا پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے گی، اگر اڑاؤں گا تو بھوکی اڑے گی، اب پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے گی. فرماتے اللہ نے اس وجہ سے مجھے معاف کر دیا. کردار ہے، ہر پاکستان کو کردار کی بڑی ضرورت ہے. کردار لاؤ پتہ. نہیں تو میں آپ کو سچ کہوں گا، ہمارا محال بالکل وہی ہے جو اقبال نے کہا تھا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. پھر دعا کرو ہمیں کردار کی پختگی نصیب ہو. کردار کی پختگی ہے جو آپ سے سارا کچھ کرائے گی. پکا نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرے نبی دیکھ رہے ہیں. بابا جی تھے نا، بابا جی خادم حسین صاحب ہیں، وہ دیکھو یہی تو طاقت ہوتی ہے بندے کے اندر. یہی تو طاقت ہے بندے کے اندر. جب آپ کی گرفتاری ہوئی تو کیونکہ صرف اس کو گرفتاری نہیں کہا جا سکتا، اس کے اور بڑے مقاصد تھے. بابا جی کو خائف کرنا تھا، بابا جی کو ڈرانا تھا، بابا جی کو بابا جی کے مقصد سے روکنا تھا. لیکن ان کو کیا پتا کہ عاشقوں کو بھی کوئی ڈرا سکتا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لب بام کھڑی ہے. عاشقوں کی دنیا اور ہے، دنیا داروں کی دنیا اور ہے. عاشقوں کو کہاں ڈر لگتا ہے؟ تو انہوں نے حربہ اختیار کیا. ٹھیک ہے، تو بابا جی نا آگے سے مسکرا رہے تھے. تو جو گرفتاری کرنے آیا تھا وہ بڑا ضد ہو کے نا پوچھتا ہے، بابا جی اسی تانوں ڈران آئے ہیں تو تسی اگوں ہسن ڈے دے، ہسن کیوں ڈے ہو؟ آپ نے فرمایا ہسن تاں ڈے ہاں کہ تو جس نو خوش کر لی مینوں گرفتار کرنا ہے وہ تو تینوں ویکھدا ہی نہیں پیا. تو جنوں خوش کر لی مینوں گرفتار کرنا ہے نا، وہ تو تینوں ویکھدا ہی نہیں پیا. لیکن جڑا لی میں گرفتار ہون لگا مینوں ویکھدے رہے ہیں. یہ پتہ زندہ باد زندہ باد زندہ. یہ تو طاقت ہے، یہ تو طاقت ہے آپ کی. نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کے رسول دیکھ رہے. لیکن حضرت جی اب وقت اتنا نہیں ہے کیونکہ بس کو تھوڑا معاملہ، ہم آئے ہیں تقریباً، ہم پہنچ گئے تھے 7:30 ادھر، لیکن ابھی اتنا سلسلہ کوئی نہیں تھا. تو پھر بھی ہم صوفی لوگ ہیں حضرت جی. ہم کہتے ہیں اچھا یار کسی دی رہ جیسا دی خیر ہی ہے. مجھے پتا تھا اگر نہیں ہم آئیں گے تو پھر ان بچوں کے لیے بھی ہمارے جو علماء ہیں میرے مسلک کے، پھر طرح طرح کی باتیں ہوں گی. نہیں جی ٹائم ہی نہیں لیا، جھوٹا نہ لکھیا سی. تو میں نے کہا چلو میرے جانے سے سب کی عزت رہ جائے گی.
تو اللہ آپ کو صلاح پتر یاد رکھو ہیں کردار مضبوط وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر اپنے نہ پیار کرنا لیکن بلانے والے پورا کام چوک کے رکھنا ہے ہاں جی اپنے نہ پیار کرنا وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے منہ میں نظر کردار آئے گا تو پتر دین پھیلے گا جتنی دیر کردار نہیں ہے یہ بریک رہے گی اور ہمارے بڑوں نے اس جنگ کو کردار سے جیتا ہے حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی قربان جاؤں ایتھا میں مٹھڑی جند جام بڑا اوتا خوش وسدا وچ دے سر تیرے دکڑے دوڑے کماندڑی ہاں تیرے نام تو مفت وکاندڑی ہاں تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں ہے درد کتیاں نال ہے خواجہ غلام فرید ہے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو ہیں اور کمال کر دیا ہے حضرت جی کمال اور یہی صوفیوں کا رنگ ہے حضرت جی صوفی کو ہونا بھی اسی طرح ہی چاہیے اپنی نفی حضرت میں تے کم تر احکر عاجز ادنا لا شئی لا امکان بھی تو ہیں عشق تے آتش دوہی برابر ہیں وہ لکھا ہے کہ خواجہ صاحب اپنی خانقاہ میں تھے تو ایک ہندو عورت نا پلیٹ میں پکوڑے لے کے آ گئی اور آپ کی بارگاہ میں پکوڑے پیش کی یہ سائیں پہلے تسی کھاؤ پھر اپنے بچے آئے ہائے آپ نے ایک پکوڑا اٹھایا بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کو کھا لیا وہ خوش خوش چلی گئی اب جو مرید تھے نا حضرت کے جنہوں نے سحری کروائی تھی وہ پاس ہی تھے عرض کرتے ہیں حضور مسئلہ آپ سے ہی پڑا ہے لیکن شاید جناب کے خیال میں نہیں ہے اس گناہ گار نے سحری کروائی تھی آپ آج روزے سے تھے تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو ایک پکوڑا کھایا نا بندہ 10 روٹیاں بھی کھا جائیں شرط یہ ہے کہ اس کو یاد نہ ہو کہ میرا روزہ ہے تو اس کا روزہ ہی ہے پیٹ بھر کے بھی کھا لے شرط یہ ہے کہ اس کو یاد نہ ہو اس کا روزہ ہی ہے تو آپ نے تو پکوڑا کھایا ہے تو آپ کا روزہ ہی ہے اب مسکرا کے فرمانا کہ تجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے بھی یاد تھا کہ میرا روزہ ہی ہے بس کرتا ہے حضور اگر یاد تھا تو پھر ایک ہندو عورت کے لیے روزہ توڑ دیا آپ نے فرمایا وہ چلے روزے دی تے کل قضا کر لیں گے جے دل ٹوٹ جاندہ ہوتا کی کرنا سی ٹھیک ہے حضور کی محبت میں پکا ہونا لیکن پتر دل نہیں توڑنے جوڑنے آج کردار حضرت آج کردار نہیں ہے غصہ تو نہیں لگتا ہی 3 ٹائم کھانے ہو رہے 2 چمچ صبح 2 پلیٹاں دوپہری تے 4 ڈونگے رات میں ٹھیک ہے نہیں محبت حضرت وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نر بہت کچھ چاہیے حضرت اور میں اللہ رضا ثاقب صاحب پیر اجمل صاحب ٹھیک ہے امیر اہل سنت اور ایسے جتنے ہمارے بزرگ ہیں صاحبزادہ سعد صاحب ہیں ہمارے جلالی صاحب ہیں حسن رضا صاحب ہیں سمر عباس صاحب ہیں ایسے ہمارے جتنے میں اب نام کتنے کے لوگ ہیں جتنے ماشاءاللہ یہ بچے کام کر رہے ہیں ڈاکٹر عبداللہ آصف صاحب ہیں ٹھیک ہے ساری قبلہ کی جو ٹیم ہے پتر بڑھاؤ اس ٹیم کو آج پاکستان کو تربیت کی ضرورت تربیت نہیں ہماری ساری رات کی محفل ہوتی ہے ایک بھی بات نہیں ہوتی اس میں تربیت کی بس ہر آنے والے نے اپنے ہاتھ عشق دے جنت دے ٹکٹ پڑے دے نے تو جانے سارے انہوں دے جاندہ ہے جاندہ سارے انہوں دے جاندہ حضرت حارث محاسبی یہ آپ نے ہار ڈالے ہیں حارث محاسبی ابھی اگر گئے تھے لوگوں نے ہار ڈالے تو آپ رونے لگ پڑے اتنا روئے کہ لوگوں کو ترس آ گیا بس کرتے ہیں حضور کیوں رون دے آپ نے فرمایا یہ تمہارا حسن ظن ہے کہ تم نے مجھے نیک سمجھ کے اتنے ہار ڈال دیے ڈر اس بات پہ لگ رہا ہے کل بروز قیامت جب تمہارے سامنے میرا نامہ اعمال کھلے گا پھر کیا بنے گی ہے فرمایا جب کل نامہ اعمال کھلے گا پھر کیا بنے گا پتہ نہیں کہڑے خوابہ خیالان دی دنیا چسی رہن دے دیں نہیں پتہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سو پہلا کام یہ ہے کہ سب کو چھوڑ دیں آؤ میں آج یہی سبق دے کے میں بھی اسی سبق میں آؤ پہلے خود کو ٹھیک کرنا ہے ہماری خرابی یہی سارے نو ٹھیک کرنے نکلے آپ ہی ہونا کوئی چھوڑ دو سب کو حضرت آؤ آج یہاں سے تہیہ کر کے نکلیں بسم اللہ میں اپنے آپ تو کرنی ہے
اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. میرے وہ بزرگ تھے، اللہ بزرگ تھے، اور یہ نہیں انہوں نے کام نہیں کیا، اب ان کا اپنا انداز تھا. یا ہمیں آتے بھی بڑی بری پڑی ہیں. وہ کہتے ہیں صاحب آپ کے پاس جناب آؤ ساڑھے نہ رل کے کوئی تبلیغ کرو، دین دا کام کریے. بندہ پوچھے وہ اور کیا کر رہے ہیں، دین کا کام تو کر رہے ہیں. لیکن کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا بھائی تو کام پیا کر، اسی ایک کام کرن دے ہیں، جو کام ہو گیا تو بڑے ہی کام ہو جانے. میں کہا جناب کیڑا کام کرن دے؟ آپ نے فرمایا میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، جب میں ہو گیا تو کہیں ہو جان گے. اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے. ساری دنیا کو ہم ٹھیک کرنے نکلے نہیں پتہ. کرو سارے ہم، لیکن بسم اللہ اپنے آپ تو محبت کرو. حضرت جی پیار کو، آج پیار کی بڑی کمی ہے حضرت. ہم سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں، انہیں لگتا ہے سارے لڑن نکلے ہوئے ہیں. نہیں پتہ. پیار کرو، محبت کرو اللہ کی مخلوق سے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں.